بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2021 میں جو لیکچرار کا پیپر ہوا تھا اسلامیات کا، اس میں کون کون سے سوالات آئے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے موضوع القرآن ترجمہ تفسیر کس نے لکھی؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ المجموع فی الفقہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ زید بن علی۔ اور یہ مشہور سوال تھا، قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں 4 مساجد کا ذکر آیا۔ ہنگامی حالات میں عائد کیا جانے والا ٹیکس کیا کہلاتا ہے؟ نوائب کہلاتا ہے۔ جو ہنگامی حالات میں عوام پر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کو نوائب کہتے ہیں۔ قحط سالی کی صورت میں مالداروں پر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے وہ ضرائب کہلاتا ہے۔ قحط سالی میں ٹیکس اور ہوتا ہے اور ہنگامی حالات میں جو ٹیکس اور ہوتا ہے۔ مکثرین صحابہ کرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمبر کون سا ہے؟ تو ان کا چوتھا نمبر تھا۔ ابو ہریرہ کا پہلا ہے 5374، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 2630 اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا 2286، امہات المومنین کا 2210، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا 1660 اور جابر بن عبداللہ کا 1540۔ تو اس طرح ان کی تعداد تھی۔ مکثرین صحابہ کرام 7 ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن سے 1000 کے اوپر جن سے احادیث ملتی ہیں اور مروی کی جاتی ہیں، ان کو مکثرین صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد متوسطین کا بھی نام آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صحابی جن کے پاس کچھ تھوڑی بہت احادیث چند سو کے حساب سے لی جائے۔ بیت الحکمت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ہارون الرشید نے بیت الحکمت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہارون الرشید نے سائنسی تحقیق کے لیے ادارہ قائم کیا، اس کا نام کیا ہے؟ بیت الحکمت۔ یہ دونوں سوال ایک ہی لیکن انہوں نے پوچھنے کا انداز بدلا ہوا تھا، کیونکہ ایک ہی ادارہ تھا جہاں پر ترجمے اور دوسری کتابوں کی تشریح وغیرہ کی جاتی تھی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی کتنی جلدیں لکھی؟ ٹوٹل 7 جلدیں تھیں۔ پہلی 2 جلدیں علامہ شبلی رحمۃ اللہ نے لکھی اور آخری 4 جلدیں سید سلمان ندوی نے لکھی۔ پہلی 3 جلدیں علامہ شبلی نے لکھی تھیں، اس کے بعد سید سلمان ندوی نے اس کی 4 جلدیں لکھی، ٹوٹل 7 جلدیں ہو گئی تھیں۔ بابائے ریاضی کون تھا؟ دی فادر آف میتھمیٹکس، موسیٰ خوارزمی، یا اس کو الجبرے کا بھی کہہ سکتے ہیں اور ریاضی کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بابائے ریاضی جس طرح بابائے کیمیا جابر بن حیان ہے، اس طرح بابائے ریاضی موسیٰ خوارزمی یہ بھی عباسی دور کا۔ مفسر کے مقابلے میں کون سا ہے؟ مجمل۔ مفسر کے مقابلے میں مجمل آتا ہے۔ مفسر کا مطلب ہے تفسیر بیان کرنا، مجمل کا مطلب ہوتا ہے بات کو محمل یا مجمل رکھنا۔ ظاہر کے مقابلے میں خفی، نص کے مقابلے مشکل، مفسر کے مقابلے مجمل اور محکم کے مقابلے میں متشابہ۔ ہندو ویدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ان کی تعداد ہے۔ رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، یہ 4 ان کی تعداد ہے ویدوں کی۔ اصول دعوت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ عبد الکریم زیدان۔ یہ بہت مشہور سوال ہے اور تقریباً ہر سال آتا ہے۔ مہابھارت کا موضوع کیا ہے؟ اس میں متنوع موضوعات ہیں۔ پیپر میں جو جواب تھا وہ دیوتاؤں کی تعریف تھا، کہ مہابھارت میں دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے جو باتیں اور اشعار اور تعریف وغیرہ کی جاتی ہے اس کو مہابھارت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مشہور سوال ہے تقابل دیان کے بارے میں، کہ تقریباً 2015 میں بھی یہ آیا تھا۔ تو مہابھارت ان کا ویسے بھی مشہور ہے۔ تو حکومت کے بنیادی ادوار کی تعداد، حکومت کے بنیادی اداروں کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی وہ ادارے جن پر قائم مکنہ عدلیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ کے علوم کی اقسام بیان کی تھی۔ 4 اقسام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی۔ المعجم المفہرس لالفاظ حدیث نبی کے مصنف کا نام ہے AJ وانسک۔ یہ غیر ملکی دوسری کنٹری کا ایک مصنف، اس نے کتاب لکھی تھی۔ الرحیق المختوم بنیادی طور پر کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ تو یہ بھی سوال ایک بچوں کو فیوز کرنے کے لیے آیا تھا۔ الرحیق المختوم بنیادی طور پر یہ عربی میں لکھی گئی تھی، پھر لوگوں کے اسرار پر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ گرو گرنتھ کو کس زبان میں لکھا گیا تھا؟ گورمکھی زبان میں لکھا گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کا پنجابی زبان میں لکھا ہے، بعض لوگوں نے اسے ہندی زبان میں، لیکن اس کا اصل جواب گورمکھی زبان میں گرو گرنتھ کو لکھا گیا تھا۔ بابا گرو نانک جو ان کا بڑا ہے۔ موطا امام مالک کو جبراً کس نے نافذ کرنا چاہا تھا؟ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس نے جبراً موطا امام مالک کو نافذ کرنا چاہا تھا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔
ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن اور حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تالمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ یہودی مذہب کی مقدس کتاب کو تالمود کہتے ہیں۔ حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ 17 ہیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مز مز خلا ربا حشمین ادا فی من علا حتی الا، یہ وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کے درمیان واقعات ہیں۔ میدان بدر مدینہ سے کتنی دور ہے؟ 80 میل کا فاصلہ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1 میل میں 1 کلومیٹر اور 600 میٹر ہوتے ہیں۔ 1000 سے زائد روایت کرنے والی صحابیات کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 ہیں۔ باقی تمام صحابیات کی تعداد جو روایت کرتی ہیں وہ 1000 سے کم ہے۔ الجامع صحیح المسند المختصر، یہ نام ہے بخاری شریف کا۔ خلق قرآن کا عقیدہ معتزلہ نے شروع کیا تھا، وہ اس عقیدے کے قائل تھے۔ نروان کس مذہب کی اصلاح ہے؟ نروان بدھ مت مذہب کی اصلاح ہے۔ کس کے صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے؟ کسی کے صحابی ہونے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ ملاقات، رؤیت، گفتگو، ایمان کی حالت ملنا اور وفات ثابت ہونا۔ جمال الدین افغانی کا سن وفات کون سا ہے؟ جمال الدین افغانی 7 مارچ 1997 کو فوت ہوئے۔ مجمع الفقہ اسلامی کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں پایا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کس کتاب کی حدیث کی پہلی حدیث ہے؟ کس کتاب کی پہلی حدیث ہے؟ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ ضیاء النبی کے مصنف کا نام ہے پیر کرم شاہ الازہری، یہ بحیرہ شریف والا۔ آیا صوفیہ کہاں ہے؟ ترکی استنبول میں، جو آج کا جس کو بدل کر مسجد بنا دیا گیا۔ کس صحابی گواہی 2 کے برابر ہے؟ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد حذیفہ لکھتے ہیں کہ خزیمہ کی گواہی۔ ابرہہ کا لشکر 60,000 تھا، جن میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اظہار اللہ کس کی رد میں لکھی گئی؟ رحمۃ اللہ کریمی نے رد عیسائیت میں لکھا تھا۔ اظہار الحق، حق کا اظہار کرنا۔ والدین کو کفر نہ کہو، کس دلیل ہے؟ دلالت النص، دلالت النص سے یہ ثابت۔ تعالوا صیغہ ہے فعل امر کا۔ حجت اللہ بالغہ کے مصنف کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1703۔ کتاب الاموال کے مصنف کا نام ہے ابو عبید بن قاسم۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات منسوخ 5 ہیں۔ ضعیف راوی سکہ کی مخالفت کرے تو منکر حدیث کہلاتی ہے۔ نظام البرید کس کے عہد میں شروع ہوا؟ عہد بنو امیہ میں شروع ہوا تھا۔ ابتدائی سند سے اگر 1 سے زائد راوی گرے تو وہ حدیث معلق کہلاتی ہے کہ لٹکی ہوئی حدیث ہے، اس کا شروع سے راوی گر گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی کی تشریح والی کتاب کیا کہلاتی ہے؟ غریب حدیث، جن کتاب میں حدیث کے مشکل الفاظ کے معنی کیے جائیں۔ ام القریٰ یونیورسٹی واقع ہے مکہ سعودی عربیہ میں۔ شیخین کس فن کے بزرگوں کی اصطلاح ہے؟ سبھی فنون کے حدیث، فقہ، خلافت وغیرہ۔ تو یہ سوال بھی نان آف دیز اس کا جواب تھا، کیونکہ خلافت میں بھی شیخین ابو بکر عمر، فقہ میں بھی صاحبین شیخان مراد ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی امام بخاری امام مسلم کو شیخین کہتے ہیں، تو اس کا جواب نان آف دیز تھا یا آل آف دیم تھا۔ اخوان المسلمین کا بنیادی وطن مصر تھا۔ 1929 میں حسن البنا نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ غزوہ بنو مستلق میں آپ کے ساتھ کون سی زوجہ تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ تھی، اور ان کا ہار وہاں پہ گم گیا تھا، اور سورہ نور کی 18 آیتیں ان کی پاکیزگی میں نازل ہوئی تھی۔ کس غزوہ میں خالد بن ولید کے ہاتھوں تلواریں ٹوٹی تھیں؟ جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ علم مخاصمہ کن لوگوں کا کام ہے؟ متکلمین کا، جو کلام کرتے ہیں۔ دربار نجاشی میں حضرت جعفر بن طیار نے تقریر کی تھی۔ آریہ سماج کا بانی دیانت سرسوتی ہے۔ صحابہ کرام کی ترتیب پر لکھی کتاب کہلاتی ہیں مسند، یعنی ایسی کتاب جس کو صحابہ کے نام کی ترتیب پر۔ تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا گیا سمیگل نے، اور دی پرنسپل آف محمد سر عبد الرحیم نے اس کو لکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال آیا ہے وہ سر عبد الرحیم کا، پرنسپل آف محمد یہ کہ مصنف سر عبد الرحیم ہے۔ ارشاد الساری کے مصنف کا نام امام قسطلانی۔ الکفایہ فی علم الروایہ کے مصنف خطیب بغدادی۔ ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ سیرت کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ ابن ہشام نے، سیرت نبویہ، اس کے بعد سیر ابن ہشام۔ کس خلیفہ راشد کا عہد سب سے طویل ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 11 سال ان کا۔ تاریخ دعوت و عظیمت کے مصنف کا نام ابو الحسن ندوی ہے۔ عمدۃ القاری کے مصنف علامہ بدر الدین عینی ہے۔ اسلام سے قبل ایرانی پوجا کرتے تھے آگ کی۔
وہ حدیث جس کی سند آپ علیہ السلام تک پہنچے وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ بر صغیر میں نظریہ وحدت الشہود کے حامل تھے علامہ مجد الفسانی اور وحدت الوجود کے حامل تھے ابن العربی۔ فاتح اندلس کسے کہتے ہیں؟ طارق بن زیاد کو فاتح اندلس کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے پہلا حج ادا کیا تھا 9 ہجری کو حضرت ابو بکر کی قیادت میں۔ آخری عباسی خلیفہ کا نام مستعصم باللہ تورات کے لغوی معنی قانون، تعلیم، ہدایت وغیرہ ہے۔ تورات کے لغوی معنی پوچھے گئے تھے، اس میں قانون، تعلیمات، ہدایت وغیرہ یہ سارے تورات کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ الہامی کتاب تو ہے ہی، لیکن اس کے لغوی معنی جس کا قرآن کے لغوی معنی ہے قارا یقرأ قرآن قراءۃ بار بار پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا، بار بار پڑھی جانے کتاب، اس طرح تورات کے معنی۔ جہاد کا لغوی معنی بذل الجہد۔ خراج کن لوگوں سے وصول کیے تھے؟ غیر مسلموں سے۔ اگر وہ زمین بعض مسلمانوں کے تصرف میں آ جائے تو فقہا کے نزدیک خراج برقرار رہے گا، یعنی ایسے غیر مسلم اور مسلمان ان سے خراج وصول کریں، ان کو کچھ نہ کہیں، اور ہر سال وہاں سے گندم اور چاول اور دوسری فصلوں کی خراج لیں۔ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کی بانی کون ہے؟ ابو اسحاق شامی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ مدود چشتی، یہ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی کہلواتے ہیں۔ سلسلہ صوفی۔ اس طرح بر صغیر میں قرآن پاک کا سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ تو قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ جو سندھی زبان میں ہوا تھا اس کو فارسی زبان میں غرائب القرآن کے نام سے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ جو 2021 میں PPSC اسلامیات میں جو سوالات آئے تھے ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر ویڈیو میں کسی سوال کا جواب غلط آیا ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔